توکل بہت بڑا ہتھیار ہے، اللہ کی فرما برداری بہت بڑا ہتھیار ہے، جسے ہم ایٹم بم کو ہتھیار سمجھا ہے اور اللہ کی اطاعت کو ہتھیار نہیں سمجھا۔ سعد بن ابی وقاص 60,000 کا لشکر لے کر دریا دجلہ پر آئے اور دریا کو پار کرنا ہے۔ 3 روایتیں ہیں، 36,000، 45,000 اور 60,000۔ اور دریا میں طغیانی، پل توڑ دیا، کشتیاں ادھر لے گئے، کیسے پار کریں؟ اور دیکھو کتنی ہماری فوج میں انجینئروں کا کتنا بڑا طبقہ بنا ہوا ہے، پل بنانے کے کتنے بڑے بڑے اس کے منصوبے بنے ہوئے ہیں۔ حضرت سعد نے بھی ایک منصوبہ بنایا، کہا میں نے دریا پار کرنا ہے، انی عزمت علی ان اقطع البحر، میں دریا پار کرنا چاہتا ہوں۔ کیا اعلان کروایا کہ دیکھو بھائی کوئی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو تو توبہ کرے۔ 60,000 مسلمانوں میں ایک بھی کبیرہ گناہ والا نہیں نکلا۔ انہوں نے کہا بس لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اب اللہ یقیناً مدد کرے گا۔ گھوڑے ڈالو، کہا پہل کون کرے گا؟ عاصم ابن عمر انصاری نوجوان، انہوں نے کہا میں پہل کروں گا۔ ان کے ساتھ 600 آدمیوں کا دستہ بنایا اور ان کو آگے روانہ کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ بھائی 60 آدمی پہلے کودو، اس کے بعد پیچھے باقی۔ اب 60، 600 اور 45,000 یوں ترتیب بنی۔ تو اس 60 آدمیوں میں حجر ابن عدی ایک صحابی ہیں، وہ بھی ساتھ۔ جب دریا کے کنارے پر آئے نا، دریا کی طغیانی اور موجوں کا شور، تو گھوڑے ڈرے، گھوڑوں کے ڈرنے پر سوار بھی ڈرے۔ تو حضرت حجر ابن عدی کی زبان سے نکلا تخافون من هذه النطفہ، ارے اس نطفے سے ڈر گئے، نطفے سے، دریا دجلہ کو کہہ رہے نطفہ، اس نطفے سے ڈر گئے۔ اور قرآن کی آیت پڑھی ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، کوئی مرنے سے پہلے بھی مر سکتا ہے، کوئی وقت سے پہلے بھی مر سکتا ہے، نہیں۔ اور اپنے گھوڑے کو وٹ ڈالا اور ان کے پیچھے 60 اور ان کے پیچھے 600 اور ان کے پیچھے 45,000 یا 60,000۔ اور حضرت سعد نے اعلان کیا حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، پڑھتے جاؤ اور چلتے جاؤ۔ پورا لشکر دریا کے اوپر چلتا ہوا پار نکل گیا، ایک آدمی کی سوئی بھی گم نہیں۔ صرف ایک واقعہ پیش آیا پورے لشکر میں کہ ایک صحابی پانی کی موج پر اپنے گھوڑے کی زین سے یوں لڑک گئے اور ان کے پہلو میں قعقاع ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چل رہے تھے، انہوں نے یوں زور سے کونی مار کر پھر اس کو سیدھا کر دیا۔ سارے لشکر میں یہ ایک واقعہ پیش آیا۔ اور ایک واقعہ اور پیش آیا کہ ایک صحابی کا لوٹا گر گیا، دوسرے نے کہا تقدیر لے گئی تیرا لوٹا، انہوں نے کہا نہیں میرا دل نہیں بدلا۔ کیا مطلب دل بدلنے کا؟ کہ میں دنیا کا طالب ہو کے نہیں چل رہا، آخرت کا طالب ہوں، میرا نقصان نہیں ہو سکتا۔ آسمان کو دیکھا، بڑے عجیب لوگ تھے، یہ انہی کا حصہ تھا۔ اے اللہ میں ہی ملا تھا تجھے لوٹا گم کرنے کے لیے، اللہم لا تجعلنی من بین العسکر یفقد صواعی، اس کا ترجمہ یہی ہے، اللہ میں ہی ملا ہوں تجھے لوٹا گم کرنے کے لیے، میرا لوٹا مجھے واپس کر۔ جب ان کا گھوڑا دریا کے کنارے پر پہنچا تو ان کا لوٹا پہلے وہیں ان کے استقبال کے لیے پڑا ہوا تھا۔ یہ وہ فوج ہے جو محمد مصطفیٰ کے زیر سایہ تربیت پائی ہے۔ مادی اسباب کا انکار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ان کی تیاری کرو، لیکن کہا اگر ان پر اعتماد کرو گے تو توڑ دوں گا۔ حنین میں کیا ہوا؟ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، وہ کہاں چلی گئی 12,000۔ آج کی فوج کا قانون بھی یہ ہے کہ اگر دشمن 100 ہونا تو 300 کی نفری کے ساتھ حملہ کرو، اپنے عدد پر ہی وہ ایک ہے، ہم 3 ہم تو اس کو مار لیں گے، چل۔ پہلا قدم ہی اللہ کے توکل کے خلاف اٹھایا تو وہ حنین والا قصہ ہوا۔ 12,000 صحابہ 4,000 کے سامنے قدم اٹھ گئے، بھاگ رہے، اور آپ اکیلے 14 صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ خالد بن ولید، ابو سفیان بن حارث، عباس بن عبد المطلب، ابو بکر، عثمان، عمر، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ چند صحابہ دائیں بائیں جانثار، طلحہ، زبیر، ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، یہ صحابہ تھے جو ساتھ رہ گئے، باقی سب کے قدم اکھڑ گئے۔ اب لاؤ کثرت کو لاؤ۔ اس لیے بدر کے میدان میں آپ نے انوکھی مثال قائم کی، کہ اگر دشمن 3 ہو تو تم ایک ان پر حملہ کرو، تاکہ اللہ ہی کو یاد کرتے جائے، اللہ تو ہی کرے گا، اللہ میں 1 ہوں وہ 3 ہے، اللہ تو ہی کرے گا۔ اور جب 3 جائیں گے 1 پر، کہیں گے ہم 3 ہیں وہ 1 ہے، ابھی مار لیتے ہیں، ایسی ٹھکائی اللہ کروائے گا، یاد رکھیں گے۔ حضرت خالد بن ولید یرموک کی لڑائی میں مسلمان 45,000، 50,000 لگا لیں، اور روم کا لشکر 3 لاکھ، 6 گنا زیادہ، 6 گنا۔ تو ایک عرب مسلمان نہیں تھا، عیسائی تھا، غسانی قبیلے کا، مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہا تھا قومیت کی وجہ سے۔ اس نے دیکھا نا لشکر، کہنے لگا اوہو ما اکثر النصارى واقل المسلمین، ارے وہ کافر کتنے زیادہ ہیں، مسلمان کتنے چھوڑے، کیا بنے گا۔ حضرت خالد وہاں سے گزر رہے تھے گھوڑا دوڑاتے ہوئے، ان کو سن لیا، تیرا ستیہ ناس ہو، اے حق تیرا ستیہ ناس ہو، تو خوفنا بالروم، ہمیں رومیوں سے ڈراتا ہے،
ما اقل النصارى واکثر المسلمین، مسلمان بہت زیادہ ہیں، رومی بہت تھوڑے ہیں. سنو، انما تقصر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان، وہ لشکر بڑا ہوتا ہے جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اور وہ لشکر چھوٹا ہوتا ہے جس کے ساتھ اللہ نہیں ہوتا.